معزز سامعین اکرام، ہم آ چکے ہیں اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر، اور یہ اجمیر معلیٰ وہ اجمیر ہے کہ اس جگہ پر تمام پریشان حال آتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو سرکار غریب نواز اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کے کرم سے ان کی مشکلوں کو آسان فرماتے ہیں۔ یہ غریب نواز کا مقدس آستانہ ہے۔ یہ ایسا آستانہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے اپنی مرادیں لے کر آتا ہے اور یہاں سے اپنی مرادوں کو مکمل کر لیتا ہے۔ سرکار غریب نواز تمام مومنوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ عطائے رسول ہند الولی ہیں، اور یہ سرکار غریب نواز کا مقدس آستانہ آپ تمامی حضرات کو ابھی میں دکھاؤں گا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ اس بلاگ میں بنے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس بلاگ کو اپنے دوست و احبابوں میں شیئر کریں، تاکہ دوست و احباب بھی سرکار غریب نواز کے چہرے کی، سرکار غریب نواز کے روضے کی زیارت کریں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشے، کیونکہ یہ سرکار غریب نواز کا وہ آستانہ ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، اور ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، کیونکہ ہم لوگ آ چکے ہیں اجمیر معلیٰ، جنت کی حسین وادیوں میں ہم لوگ آ چکے ہیں، اور سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار جو بھی مومن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں، پروردگار تمام مومنوں کی حاضری کو سرکار غریب نواز کے صدقے میں قبول فرمائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سرکار غریب نواز ہوں یا سرکار غریب نواز کے گھرانے کا کوئی بھی فرد ہو، جس سے جتنا چاہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ جب دینے پر آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ہمارے مقدروں میں آج سرکار غریب نواز کے روضہ انور کی حاضری لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہم تمام ہی لوگ ایک قافلہ، نورانی قافلہ، بکیور کی سرزمین سے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا سے آنے والے لوگ آتے ہیں، اور جو چڑھتے ہیں ہم انہیں اور چڑھاتے ہیں، وہ چڑھ چڑھ کر مر جائیں، جو دشمن رسول ہیں وہ مر جائیں، ہمیں دیکھ کر۔ ہم سرکار غریب نواز کے عرس کو مناتے ہیں، ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ تو یہ غریب نواز کا مقدس آستانہ، اس مقدس آستانے کے گیٹ کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ گیٹ وہ حسین گیٹ ہے جس کو اجمیری گیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ اس آستانے پر ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ خواجہ کی نگری ہندوستان کے عظیم صوبہ اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر سرکار غریب نواز آرام فرما ہیں۔ یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، فرزند ولی ہیں، فاطمۃ الزہرا کے جگر کے خون ہیں، فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ نبی کی آل ہیں۔ سرکار غریب نواز کل بھی فیضان بانٹ رہے تھے، آج بھی فیضان بانٹ رہے ہیں، اور قیامت تک تمام مومنوں کو فیضان لٹاتے رہیں گے۔ لوگ آتے ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن غریب نواز کے آستانے پر جب آتا ہے تو اپنی مراد لے کر آتا ہے، لیکن جب غریب نواز اسے واپس بھیجتے ہیں تو اس کی مراد کو مکمل کر کے واپس بھیجا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا مقدس آستانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ہم لوگ اندر پہنچ چکے ہیں سرکار غریب نواز کے آستانے میں۔ اندر پہنچ کر ابھی آپ حضرات کو دکھاتے ہیں سرکار غریب نواز کا دودیا گنبد، جس پر سونے کے کلش والے میرے خواجہ، کیا شاعر کہتے ہیں، ایک سے ایک عظیم سرکار غریب نواز کی منقبتیں ہیں، ایک سے ایک سرکار غریب نواز کی شان، ایسی شانیں ہیں کہ غریب نواز کی شان بتانے پر آئیں تو روشنائی کم پڑ جائے، زبان ختم ہو جائے گی، لیکن غریب نواز کی شان و عظمت کوئی نہ بیان کر سکا ہے نہ بیان کر سکے گا۔ یہ غریب نواز کی شان ہے کہ جب غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، یہ دیکھیے سرکار غریب نواز کا مقدس آستانہ، سرکار غریب نواز کا دودیا گنبد۔ جب غریب نواز اس ہندوستان میں تشریف لائے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر،
تو یہاں کے لوگوں نے غریب نواز پر پانی بند کر دیا، لیکن غریب نواز فاطمہ کے شہزادے ہیں، علی کے نور نظر ہیں، جگر گوشۂ رسول ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو حکم فرمایا کہ اے میرے مرید چلے جاؤ انا ساگر کے قریب، اور جا کر ایک کاشے کو دیا کہ اس کاشے میں انا ساگر کو لے آؤ۔ مرید چاہنے والا وفادار تھا۔ جیسے ہی انا ساگر کے قریب آپ پہنچے، آپ نے فرمایا اے انا ساگر کے پانی چل۔ غریب نواز نے بلایا تو قسم خدا کی تمام کا تمام انا ساگر اس کوزے میں، اس کاشے میں سما گیا تھا۔ یہ شان و عظمت غریب نواز کی ہے، یہ مرتبہ غریب نواز کا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار امام علی مقام پیاسے شہید ہوئے، نہیں، وہ پیاسے شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ چاہتے تو ایک اشارے میں پوری نہر فرات کو اپنے قریب کر لیتے، لیکن وہاں پر امام علی مقام صبر کا پیکر لے کر، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اور یہاں جب ہندوستان آئے تو ہندوستان، غریب نواز جب آئے تو غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔ اس لیے غریب نواز نے یہاں پر اپنی بادشاہت کا وہ نمونہ پیش کیا ہے، وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ دنیا والے قیامت تک غریب نواز کا لنگر، غریب نواز کا عرس مناتے رہیں گے۔ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھا کر ایمان والا بنایا ہے۔ تو یہ غریب نواز کی وہ شان و عظمت ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ وقار ہے، وہ بلندی ہے کہ غریب نواز کے آستانے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی بھکاری آ جائے، لیکن غریب نواز اس کو اپنے آستانے سے کبھی محروم نہیں لوٹاتے، بلکہ اسے اس کے مانگنے سے زیادہ دے دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ سرکار غریب نواز کے صحن پاک یعنی غریب نواز کے مبارک گنبد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کو سرکار غریب نواز کے روضہ انور کی اور پاس سے زیارت کرائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ غریب نواز کی شان کیا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ مسلمان ڈیلی آتے ہیں، ڈیلی آ کر اپنے معروضات پیش کرتے ہیں، اور غریب نواز ان کے معروضات کو سن کر ان کے حق میں ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، ان کے تمام مرادوں کو، تمام تمناؤں کو پورا کرتے ہیں۔ تو غریب نواز کی شان و عظمت وہ ہے۔ ہمارا نورانی قافلہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا ہے۔ ہماری بھی امید یہی ہے، ہماری بھی لو یہی ہے کہ پروردگار ہم سبھی لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں صرف اس لیے کہ غریب نواز ہماری مرادوں کو پوری کریں۔ تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اپنے محبوب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ہماری اور تمام امت محمدیہ کی مرادوں کو پوری فرمائیں، اور دنیا میں ہم سبھی لوگوں کو عزتوں سے آب و شاداب رکھیں۔ یہ دیکھیے سرکار غریب نواز کا مقدس آستانہ ہے، یہاں پر لاکھوں لاکھ کا مجمع ہمیشہ بنا رہتا ہے، لوگ چلتے ہیں، ہم انہیں اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ غریب نواز کا وہ آستانہ ہے کہ یہاں پر ہم جیسے سنی مسلمان پہنچتے ہیں اور اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، بدعت ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ تمہارا پیر وہ ہوگا جو مر گیا ہوگا، لیکن ہمارے خواجہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قیامت تک ہم سبھی لوگوں کی تمام مقاصد کو، تمناؤں کو پورا کرتے رہیں گے۔ تو سرکار غریب نواز کے آستانے میں ہم سبھی لوگ آئے ہیں، اپنے معروضات پیش کریں گے۔ سرکار غریب نواز کی خدام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضور سیدی سرکار شامی بابا کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ تو سرکار غریب نواز کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار شامی بابا نے بھی ہم سبھی لوگوں کے لیے خاص دعائیں کی، خاص دعاؤں سے نوازا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان و عظمت اجمیر معلیٰ کی ہے، کیونکہ اجمیر جب ان کا گدا جاتا ہے تو اپنی جھولیوں کو خالی کر کے جاتا ہے، لیکن وہاں سے بھر کر لاتا ہے۔ غریب نواز تمام لوگوں کی جائز مقاصد تمناؤں کو پوری فرمائیں۔ دعا کریے پروردگار غریب نواز کے صدقے میں ہم سبھی لوگوں کی عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہم سبھی لوگوں کو دنیا میں سرخرو آباد و شاد رکھے، جہاں جہاں مومن آباد ہے پروردگار ان کی عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس بلاگ کو زیادہ سے زیادہ
اپنے دوست احبابوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان نجدیوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ دیکھ کر اپنے دلوں کو زیادہ سے زیادہ جلاتے رہیں اور جلاتے رہیں